الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 261 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين وہ لوگ کہ ينفقون اموالهم جو اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم پھر خرچ کرنے کے بعد لا یتبعون اس کی اتباع نہیں کرتے، یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن ولا اذن احسان جتلاتے ہوئے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اب اس کا تعاقب نہیں کرتے کہ جس پر ہم نے خرچ کیا اس کو احسان جتلائیں یا اس کو کوئی تکلیف دیں یا اس کو کوئی طعنہ زنی کریں۔ وہ لوگ رب کریم فرماتا وہ نہیں ایسے کرتے تو ان کے لیے کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے حضور اجر موجود ہے، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے حضور۔ تو کیسے لوگ ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، نہ قیامت کے دن وہ غم زدہ ہوں گے، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ غم، مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محفوظ رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ وہ عرف اور اعلیٰ مقام ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم جل وعلا کا دوسری جگہ سورہ یونس شیفہ میں ارشاد گرامی قدر ہے، الا ان اولیاء اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، الا ان اولیاء اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ مقصود اپنی ذات کو راضی کرنا نہیں ہوتا، اپنی عزت بڑھانا نہیں ہوتا، اپنی شہرت اپنی عظمت کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا، ان کا عمل صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کسی پر خرچ کرتے ہیں تو مولا کی رضا کی خاطر، بلکہ میں یوں کہوں گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا بھی شکر کرتے ہیں اور لینے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھ کو نیکی کرنے کی راہ ایک بنا دی، کہ اگر تو ایسا نہ ہوتا تو میں نیکی کیسے کر سکتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں کس کو دیتا، یہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھ سے لے کر میرے لیے نیکی کا راستہ پیدا کر دیا۔ اور اپنے رب کا احسان مانیے، عین ممکن ہے پروردگار عالم جل وعلا تم کو ویسا بنا دیتا اور تمہیں اس جیسا بنا دیتا، اسے تم جیسا بنا دیتا یعنی دینے والا، اور تمہیں اس جیسا بنا دیتا یعنی لینے والا ہے، وہ بھی اسی آدم کا بیٹا جس کے بیٹے تم ہو، ہے بھی اسی آدم کی وہ اولاد جس کے تم ہو۔ شکر ادا کیجیے اپنے رب کائنات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دینے والا بنا دیا، کہیں بھیک مانگنے والا نہیں بنا دیا۔ اس کا شکر ادا کریں، لینے والے کا شکر ادا کریں کہ اس کی وجہ سے آپ کو نیکی میسر آ گئی۔ رب کائنات کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات جل نے آپ کو دینے والا بنا دیا، کہیں لینے والا نہیں بنایا۔ اس کی رضا کی خاطر خرچ کریں۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں قول معروف، نیکی کی بات کہہ دینا، بلائی کی بات کہہ دینا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، کسی کے قصور کو معاف کر دینا،
کسی کو نیکی کی ترغیب دے دینا، کسی سے غلطی ہو جو اسے درگزر کر دینا، خیرن، میرا اللہ فرماتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے، من صدقتن، اس صدقہ سے، کہ یتبعھا اذن، جو صدقہ دے کر اس کا تعاقب تکلیف کے ساتھ کیا جائے۔ صدقہ دے کر تو کسی کو تانا دے دے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی نے تیرا قصور کیا ہو اس کو معاف کر دے، تجھے اجر مل جائے گا۔ تو کسی کو بلائی کی راہ بتا دے، تجھے اجر مل جائے گا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر، قول معروف، اچھی بات کر دینا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہدایت من ابدا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو کوئی نیکی کی راہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ میرے نبی فرماتے مسکرا کر کسی کو ملنا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کانٹے دار جھاڑی، پتھر، کینکر، یعنی کوئی بھی شے جو راہ گیروں کو نقصان پہنچانے والی ہو، اس کو راہ سے دور کر کے راہ گیروں کے لیے راستہ آسان کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ کسی کو اچھی بات کہہ دینا یا کسی کے قصور کو معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، اس صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے ایذا ہو، تکلیف ہو، ستانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے، حلیم ہے، یعنی بہت ہی بردبار ہے، بہت ہی نرمی سے کام لینے والا ہے، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو دے کر پھر پوری زندگی احسان جتلاتے ہیں، پوری زندگی اس بیچارے کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، اس کے لیے اسباب پریشانی، دیکھ میں نے تیری اتنی خدمت کی، میں نے تجھے اتنا دیا، فلاں وقت پہ دیا، تو میرے کام ہی نہیں آ سکتا، میں تجھے کام کا وہ کام نہیں کر سکتا۔ وہی تو نے اپنے کام کی خاطر دیا ہے تو پھر تو نے برباد کر لیا اپنے آپ کو۔ اگر تو نے اپنے رب کی رضا کی خاطر دیا تو پھر اس کو تانا نہ دے، اس کو کچھ بھی نہ کہے۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی خدمت فیض درجت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھیلا درہموں کا بھر کے بھیجا تھا، ایک تھیلا بھر کے بھیجا تھا درہموں کا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نوکرانی غلام کو حکم دیا، ایک طباق یعنی تھال لے کے آ، وہ تھال لے کے آ گئی، ارشاد فرمایا اس تھال کو درہموں سے بھر، یعنی بغیر کے نہیں، اس نے بھر لیا۔ کیا حکم ہے؟ فرمانے کی فلاں صحابی جو غریب ہے نا ان کے گھر دے آؤ، اور دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ یہ گئیں ان کے گھر دے آئیں، اسے جا کے کہا کہ ام المومنین نے آپ کے لیے تحفہ، یہ ہدیہ بھیجا ہے، قبول فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ام المومنین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم غریبوں کو انہوں نے یاد رکھا۔ رسول رحمت کے جہان رنگبو سے پردہ فرمانے کے بعد بھی انہوں نے ہم غریبوں کو یاد رکھا۔ اے اللہ ام المومنین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اس لونڈی نے آ کے بتایا کہ اس شخص نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ ام المومنین پر اپنی رحمت نازل فرما، انہوں نے ہمیں یاد رکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فوراً کہنے لگی اے اللہ تعالیٰ تو اس پر دگنی رحمت نازل فرما دے، فلاں کے گھر بھی دیا۔ نوکرانی نے طباق بھرا، وہ تھال بھرا، دوسرے کے گھر دے آئی، فرمایا دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ وہاں لے کے گئی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ام المومنین کی مغفرت فرما۔ یہ جملے ضروری نہیں ہیں جو کچھ میں نے کہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو کچھ وہ کہے مجھے آ کے بتانا، جو کچھ اس نے کہا، مثلا یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہوں نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے، تو اس نوکرانی نے آ کے بتایا تو آپ نے وہی دعا اس کے لیے دگنی کر کے کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنے درجے عطا فرما دے، اس کو دگنی برکت عطا فرما دے۔ اللہ حاضر قیاس جس کے ہاں بھی وہ طباق لے کے جاتی، وہ تھال لے کے جاتی، وہ شخص ام المومنین کے لیے جو دعائیہ جملے ادا کرتا یہ آ کے بتا دیتی، آپ اس کے لیے وہی جملے ادا کر دیتی، حتیٰ کہ وہ سارے درہم ختم ہو گئے، ایک بھی باقی نہیں رہ گیا۔ اس لونی نے عرض کیا یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، یہ کیوں تھا کہ تم کہہ رہی تھی جو کچھ وہ کہے مجھے آ کے بتانا، تم بھی وہی جملے فوراً میرے سامنے کہہ دیتی تھی۔ فرمانے لگی میں چاہتی ہوں میں سارا اجر اپنے رب ہی سے لوں،
اس نے جو میرا شکریہ ادا کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنین پہ رحمت نازل فرمائے، میرے حق میں دعا کی ہے نا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور میں نے اس کے حق میں دعا کر کے گویا اس کا بدلہ چکا دیا۔ میں اس کا سارا اجر اپنے رب سے لینا چاہتی ہوں، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ سے لے کر میرا شکریہ ہی ادا کرے، یہ جملہ ہی کہے کہ آپ کا بڑا شکریہ آپ نے دیا، میں اتنا بھی سننا نہیں چاہتی کہ میں اپنا سارا اجر اپنے رب سے لینا چاہتی ہوں۔ شام ہوئی، روزہ تھا ان کا بھی نوکرانی کا بھی، فرمانے لگی گھر میں کوئی شے ہے تو لے آؤ تاکہ ہم روزہ افطار کریں۔ تو نوکرانی نے سوکھا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا جو جو کی روٹی کا تھا پیش کیا، کہنے لگی اس وقت تو گھر میں صرف یہی باقی ہے، باقی سب کو تقسیم ہو چکا ہے، آج تو اتنے سارے درہم آئے تھے، اگر آپ مجھے تھوڑے دے دیتی، بازار سے ہم کو اچھی چیز گوشت وغیرہ لے آتے، تازہ روٹی لے آتے، اس کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے۔ فرمانے لگی اب کہنے کا کیا فائدہ، اس وقت تو مجھے یاد دلا دیتی، میں تجھے کچھ درہم تجھے بھی دے دیتی، پھر تو جو جی چاہتا تو لے لیتی، اب یاد دلانے کا کیا فائدہ۔ یہ اہل بیت نبوت کا عالم تھا، نبی کے گھر والوں کا عالم تھا، میرے کریم آقا کی آل پاک، حضرت سیدنا علی مرزا، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، ان کا تو کہنا ہی کیا، حضور کے ازواج مطہرات کا یہ عالم تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کسی سے احسان نہیں مانگتے کہ تو میرا شکریہ ہی ادا کر دے کہ میں نے تجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات فرماتا ہے واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ بے غنی ہے، حلیم ہے، تم کیا کچھ کہہ دیتے ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کچھ کہہ دیتے ہو تم غریبوں کو دے کر، کتنے تانے دے دیتے ہو، مگر پروردگار پھر بھی شان کریمی سے کام لے کر تم کو دیے جا رہا ہے، کہیں تم سے چھین کر اس کو نہیں دے دیا، پھر بھی وہ غنی اور حلیم ہے۔ کس قدر وہ کرب نوازیوں کا نزول فرماتا ہے اور تمہیں پھر کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلی آیہ بارکہ میں رب کائنات بڑی پیاری ایک مثال ذکر فرماتا ہے، وہ آپ آئندہ سنیں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔